السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے جس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دیدار نصیب ہوا، یہ وہ وقت تھا جب آپ نے پیر کے دن گھر کا پردہ اٹھایا۔ میں نے آپ کا چہرہ مبارک دیکھا تو وہ قرآن کریم کے نورانی ورق کی طرح چمک رہا تھا۔ لوگ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز ادا کر رہے تھے۔ آپ کو دیکھ کر لوگ پیچھے ہٹنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اپنی جگہ کھڑے رہنے کا اشارہ فرمایا، پھر آپ نے پردہ گرا دیا۔ اسی دن کے آخری حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے پر سہارا دیا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کرنے کے لیے تست منگوایا، اس میں پیشاب مبارک فرمایا اور اس کے بعد آپ کی وفات ہو گئی۔ حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پانی کا پیالہ رکھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پیالے میں اپنے ہاتھ مبارک ڈالتے اور چہرہ مبارک پر پھیرتے تھے اور ساتھ یہ دعا بھی فرماتے، اے اللہ، موت کی سختی ہو پر میری مدد فرما۔ جب کوئی تکلیف آتی ہے تو اکثر لوگ بھٹک جاتے ہیں، تکلیف کا رونا روتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس مشکل وقت میں اللہ کے نبی نے یہ دعا مانگ کر امت کو تعلیم دی ہے کہ موت کی مشکل اور سخت تین وقت میں بھی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف رکھنا چاہیے اور کسی بھی طرف دھیان نہ دینا چاہیے۔ حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ موت کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سختی تھی اس کو دیکھ کر اب مجھے کسی شخص کے مرج الموت میں تکلیف نہ ہونے پر رزق نہیں ہوتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد تشریف لائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کو بوسہ دیا۔ یہ بوسہ دینا برکت حاصل کرنے کے لیے تھا یا یہ الوداعی بوسہ تھا کہ آپ اپنے محبوب کو رخصت کر رہے تھے؟ اس روایت سے معلوم ہوا کہ اپنے کسی عزیز کو وفات کے بعد بوسہ دینا جائز بلکہ سنت سے ثابت ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وفات کے بعد بوسہ دیا تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس روز ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینے کی ہر چیز روشن ہو گئی، اور جس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو مدینہ منورہ کی ہر چیز تاریخ نظر آنے لگی۔ ہم نے ابھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کرنے کے بعد قبر کی مٹی سے ہاتھ بھی نہ جھاڑے تھے کہ ہم نے اپنے دلوں میں تبدیلی محسوس کی۔ دلوں میں تبدیلی محسوس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے جو فیض حاصل ہو رہا تھا وہ ختم ہو گیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے جو روحانی ترقی اور انوار حاصل ہو رہے تھے وہ ختم ہو گئے۔ یہ بات تو ظاہر ہے کہ جو کیفیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں تھی وہ کہاں باقی رہ سکتی ہے۔ حضرت سالم بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض الموت کے دوران آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی، پھر جب کچھ آفاق ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال کو کہو کہ اذان کہے اور ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اس کے بعد حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میرے والد ابو بکر بڑے نرم دل ہیں، وہ جب اس مسئلے پر کھڑے ہوں گے تو رو پڑیں گے اور نماز نہ پڑھا سکیں گے، لہٰذا آپ کسی دوسرے آدمی کو نماز پڑھانے کا حکم دے دیں۔ اس کے بعد آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ جب کچھ آفاق ہوا تو فرمایا، بلال کو کہو کہ اذان دیں اور ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم تو حضرت یوسف علیہ السلام کی عورتوں کی طرح ہو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ پھر آپ نے جب کچھ ہلکا پن محسوس کیا تو فرمایا، دیکھو
مجھے سہارا دے کر کوئی مسجد تک لے جانے والا ہے۔ چنانچہ حضرت بریرہ باندھی اور ایک دوسرا شخص آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے کندھوں کا سہارا لیا اور مسجد تک تشریف لے گئے۔ پھر جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو آتے دیکھا تو پیچھے ہٹنے کا ارادہ فرمایا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ اپنی جگہ پر ثابت قدم رہو، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز مکمل فرمائی اور اسی روز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ جس شخص نے یہ کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، میں اپنی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ راوی کہتے ہیں کہ اس زمانے میں لوگ امی تھے، اس سے پہلے ان میں کوئی نبی نہیں آیا تھا، لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بات پر سب خاموش ہو گئے۔ پھر بعض لوگوں نے کہا کہ اے سالم جاؤ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو لے آؤ۔ حضرت سالم فرماتے ہیں کہ میں روتا ہوا دہشت کے عالم میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا۔ اس وقت آپ مسجد میں تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر پوچھا کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے؟ میں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے یہ کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے، میں اپنی تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ چلو، چنانچہ میں بھی ان کے ہمراہ چل دیا۔ جب آپ تشریف لائے تو لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر جمع تھے۔ آپ نے فرمایا لوگوں مجھے راستہ دو، چنانچہ لوگوں نے آپ کو راستہ دے دیا۔ آپ آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر گہری نظر ڈال کر آپ کی پیشانی مبارک کو بوسہ دیا، آپ کو چھوا اور یہ آیت پڑھی، انکا میت و انہم میتون، آپ بھی وفات پانے والے ہیں اور یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں۔ پھر لوگوں نے پوچھا کہ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا ہاں۔ لوگ سمجھ گئے اور ان کو یقین ہو گیا۔ پھر لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، کیا ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ بھی پڑھیں گے؟ تو انہوں نے جواب دیا ہاں۔ لوگوں نے پوچھا جنازہ کس طرح پڑھیں؟ آپ نے جواب دیا ایک جماعت حجرے کے اندر جائے، وہ تکبیر کہے اور دعا کریں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کر باہر آ جائے۔ پھر دوسری جماعت حجرے مبارک میں داخل ہو، تکبیر کہے، درود پڑھے اور دعا کر کے باہر آ جائے۔ اسی طرح سب لوگ نماز جنازہ پڑھیں۔ پھر لوگوں نے پوچھا اے حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، کیا حضرت پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن بھی کیا جائے گا؟ آپ نے جواب دیا کہ ہاں۔ لوگوں نے پوچھا کس جگہ دفن کیا جائے گا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ آپ کو اسی جگہ دفن کیا جائے گا جس جگہ آپ فوت ہوئے، اسی لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک اللہ تعالیٰ نے اسی جگہ پر قبض فرمائی ہے جو جگہ اللہ کو پسند ہے۔ صحابہ اکرام کو ہر بات پر یقین ہو گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام امور میں ٹھیک رہنمائی فرمائی ہے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں کو حکم دیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجویز اور تدفین کریں۔ مہاجرین آپس میں خلیفہ کے بارے میں مشورہ کر رہے تھے تو انہوں نے یعنی مہاجرین نے کہا کہ اپنے انصاری بھائیوں کے پاس چلیں اور انہیں بھی اس معاملے میں اپنے ساتھ شریک کریں۔ چنانچہ جب مشورہ ہوا تو انصار نے کہا کہ ایک امیر ہم میں سے ہونا چاہیے اور ایک امیر تم میں سے ہونا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا وہ کون شخص ہے کہ جس میں یہ تین فضیلت جمع ہیں؟ نمبر 1 جس کو قرآن نے ثانی نین کہا، یعنی وہ غار میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تنہائی کا ساتھی ہے۔ نمبر 2 جس کو اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی اور رفیق فرمایا ہے۔ نمبر 3 جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ کی نعمت حاصل ہے۔ اے لوگو بتاؤ وہ دونوں کون تھے جن دونوں کے بارے میں یہ آیتیں اتریں؟ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ بڑھایا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔
پھر دوسرے تمام لوگوں نے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اپنی رضامندی اور رغبت کے ساتھ بیعت کر لی۔ اس حدیث میں اہم بات یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تو حضرت یوسف علیہ السلام والی عورتوں کی طرح ہو۔ بات دراصل یہ ہے کہ حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تھا کہ میرے والد نرم دل ہیں اور وہ نماز نہ پڑھا سکیں گے، اسی لیے کسی اور کو مصلی پر کھڑا فرما دیں۔ اس میں انہوں نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنا ہمنوا بنا لیا تھا اور انہوں نے ان کی سفارش کر دی تھی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوسف علیہ السلام والی عورتوں کی طرح ہو، یعنی جس طرح زلیخا بیضبات پر ضد کر رہی تھی تم بھی بیضبات پر ضد کرتی ہو، تمہیں چاہیے تھا کہ میری بات فوراً مان لیتی۔ اور واعظ نے فرمایا کہ یوسف والی عورتوں سے مراد وہ عورتیں ہیں جنہوں نے زلیخا کو طعنہ دیا تھا کہ تو ایک غلام لڑکے پر عاشق ہو گئی ہے۔ تو زلیخا نے ان کی دعوت کی اور یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے آنے کا حکم دیا۔ ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ تو زلیخا کا مقصد ان عورتوں کی دعوت کرنا نہ تھا بلکہ مقصد یوسف علیہ السلام کو دکھانا تھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی یوسف علیہ السلام والی عورتوں کی طرح ہو کہ تم ظاہر روکتی ہو کہ ابو بکر نرم دل ہے اور ان کی جگہ پر کسی اور کو مصلی پر کھڑا کر دوں، مگر تمہارا مقصد کچھ اور ہے۔ چنانچہ دوسری روایت میں ہے کہ حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں کہ میں بار بار اصرار کر رہی تھی کہ میرے باپ کو مصلی پر کھڑا نہ کریں کیونکہ وہ نرم دل آدمی ہیں، رونے لگ جائیں گے اور نماز نہ پڑھا سکیں گے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں خیال کرتی تھی کہ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اس شخص کو کبھی پسند نہ کریں گے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر کھڑا ہو، لوگ ایسے شخص کو منحوس سمجھیں گے۔ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ ظاہر میں تو حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقت کر رہی تھیں، مگر شاید دل میں یہ ہو کہ میرے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت ادا کرنے کی شہادت مل جائے اور اپنے والد کی عظمت اور بزرگی کا زیادہ خیال ہو، تو اس طرح ان کو حضرت یوسف علیہ السلام والی عورتوں کے ساتھ تشبیہ دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حضرت صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بہت بڑا شانیہ تھا۔ انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایسی دہشت طاری ہوئی کہ وہ زبان سے کچھ نہ بول سکے۔ ایسے موقع پر جس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنبھالا، یہ ان کا کمال اور ان کی ہی خصوصیت ہے، اور کیوں نہ ہوتی، آخر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح جانشین، ہمراز اور ساتھی تھے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا انکار کیوں کیا؟ اس کی بہترین توجہ کی جلالت شان بھی ہے اور اہل سنت اور جماعت کے عقیدے بھی ہیں۔ عمر بولتا بھی ٹھیک ہے، وہ عمر اس موقع پر غلط بات کہے۔ عام مسلمانوں کی نماز جنازہ کا طریقہ تو معروف ہی ہے، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کا طریقہ بالکل مختلف ہے۔ یہ طریقہ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آواز مطہر کے سامنے ایک روز بیان فرمایا تھا۔ ایک موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے گھر والوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، موت تو ہر زیرو کے لیے برحق ہے، جب آپ کی ذات مبارکہ پر یہ وقت آئے تو آپ کا جنازہ کون پڑے گا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مجھے غسل دے کر 3 سفید کپڑوں میں کفن پہنا دو تو مجھے چارپائی پر رکھ دینا اور تھوڑی دیر کے لیے کمرے سے باہر نکل جانا۔ سب سے پہلے میرا جنازہ مکب فرشتے اپنے لاب لشکر کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی جبرائیل، پھر میکائیل، پھر اسرافیل اور پھر ملک الموت اپنی اپنی جماعت کے ساتھ نماز جنازہ پڑھیں گے۔ پھر تم گروہ در گروہ کمرے میں داخل ہونا اور مجھ پر درود اور سلام پڑھنا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرض میں مبتلا ہوئے، 8 ربیع الاول کو ہفتے کے دن ممبر پر چڑھ کر خطبہ دیا، جس میں بے شمار دین امور کے بارے میں صحابہ اکرام کو آگاہ کیا۔
9 ربیع الاول شب جمعہ کو بیماری بہت ہی زیادہ بڑھ گئی، 2-3 بار بے ہوش بھی ہو گئے، جس کی وجہ سے مسجد میں تشریف نہ لے جا سکے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دستک دینے والے کو فرماتی ہیں کہ میرے بابا کی طبیعت نہیں ٹھیک ہے، تم ابھی نہیں مل سکتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لگتے جگر سے فرماتے ہیں، بیٹی پردہ کر لو، اور یہ دستک دینے والا ملک الموت ہے جس نے آج تک کسی کے دروازے پر کھڑے ہو کر اجازت نہیں مانگی۔ نبی آخر جمعہ وصال فرماتے ہوئے بھی یہی فرما رہے ہوتے ہیں، ربی حبلی امتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مرض الموت طاری تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ایسی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر کو بار بار اپنے چہرہ مبارک پر ڈالتے تھے۔ جب زیادہ مرض کی کیفیت طاری ہوتی تھی تو چہرہ مبارکہ پر چادر لے لیتے تھے، جب کچھ بہتری محسوس کرتے تو اپنے چہرے مبارک سے چادر کو ہٹا لیتے تھے۔ مرض کے آیا میں ایک روز حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آخری آرام گاہ بنی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو وصیت فرماتے رہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو فرمایا کہ میرا تم سب کو سلام ہو، جو میرے بعد میری امت آئے ان کو بھی میرا سلام بھیجنا ہے، ان کے بعد جو بھی میری امت میں آئے ان کو میرا سلام پیش کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ عام دستور کے مطابق جماعت کے ساتھ نہیں ہوئی اور نہ کسی نے امامت کے ساتھ نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا، میرے پیارے آقا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کون دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میرے اہل بیت مجھے غسل دیں گے۔ پھر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن کون دے گا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا کہ میرے اہل بیت۔ پھر پوچھا آپ کو قبر انور میں کون اتارے گا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے اہل بیت، جس کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے ادب اور احترام سے دریافت کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جنازے کی امامت کون کروائے گا؟ یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے غسل دے کر اور کفن پہنا کر سب باہر چلے جانا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی رحمت نازل فرمائے، اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اس کے بعد سارے فرشتے آ کر میرے لیے دعا کریں گے، اس کے بعد میرے گھر والے آئیں گے میرے لیے دعا کریں گے، پھر عورتیں اور بچے آئیں گے اور دعا کریں گے، پھر غلام میری میت کے پاس آ کر دعا کریں گے، اس کے بعد انصاری مرد، عورتیں، بچے اور ان کے غلام آ کر دعا کریں گے، اس کے بعد مجھے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا۔ ایک دوسرے راوی نے نقل کیا ہے کہ تجہیز و تکفین کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میت مبارکہ کو حجر شریف میں رکھا گیا تھا، پہلے مردوں نے، پھر عورتوں اور بچوں نے گروہ در گروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضری دی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بیٹے فضل اور قاسم رضی اللہ تعالی عنہ ان کی مدد کر رہے تھے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو حضرت اسامہ بن زید اور حضرت شکرانہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی غسل دینے میں شریک تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سوالی سوال کے بنے ہوئے سفید کپڑوں میں کفن دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ کرنے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی مبارک کے ساتھ لوگ قطار بنا کر کھڑے تھے، ہر کوئی افراد طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتا، لہٰذا بدھ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابن عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام شکرانہ نے قبر میں اتارا، تو جب یہ قبر سے باہر نکلے تو غمرہ بن صوبہ قبر پر کھڑے تھے، انہوں نے اپنی انگوٹھی اتار کر قبر میں پھینک کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ میری انگوٹھی گر گئی ہے، کیا میں وہ نکال لوں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جی نکال لیں، تو وہ قبر میں اترے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے لپٹ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہشتنے لگے اور دھڑے مارنے لگے۔
وہ انگوٹھی بہانہ بنایا تھا، اصل بات تو یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے لپٹنا چاہتے تھے، تو لوگوں نے اوپر سے کہا کہ باہر آ جاؤ۔ آخری انسان جس کا جسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لگا وہ مغرہ بن صبا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو مٹی سے بند کر دیا گیا۔ جب یہ مسئلہ کھڑا ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کہاں بنائی جائے، تو اس موقع پر شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ جہاں نبی کی وفات ہوتی ہے وہاں ہی اس کی تدفین کی جاتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی ہوئیں، انہوں نے فرمایا کہ کس طرح تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹی میں چھپایا ہے، کس طرح سے آپ سب نے میرے بابا جان پر مٹی ڈالی۔ پھر فرمایا کہ یہی اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، بنا رکوع اور سجود کے صرف قیام پر مشتمل میت کو قبلہ رخ لیٹا کر غسل کے بعد کفن پہنا کر کسی پاک جگہ پڑھی جانے والی نماز جنازہ کہلاتی ہے۔ یہ یاد رہے کہ یہ ایک ایسی نماز ہے کہ جو مرنے والے کے لیے دعائے مغفرت کے طور پر پڑھی جاتی ہے۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز مغفرت کی ضرورت ہی نہ تھی۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ پیارے دوستوں، ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔